أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب تعلیم الرجل امته وأهله حدیث شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ پیچھے جو مجلس گزری ہے اس میں جو حدیث ہمارے سامنے بیان ہوئی تھی وہ استاذ کے سامنے، محدث کے سامنے، ایک عالم کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھنے کے تعلق سے حدیث گزری تھی۔ اب جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ اور اس کے بعد اور ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے دو حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ بات کہوں تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان دو روایتوں کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ اس میں سے پہلی روایت جس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ آدمی کا اپنی باندی اور اپنی بیوی کو تعلیم دینا، علم سکھانا، اور اس کے بعد جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو شریعت کی تعلیم دینا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آج کے زمانے کی اور خصوصاً ہماری زندگیوں کے بارے میں ہم لوگ اگر سوچیں گے تو یہ چیز ہماری زندگی سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جہالت ہے، ہمارے گھروں کے مستورات جو ہے خصوصاً، اور ہمارے بچے جو ہے نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہے، اور ارتداد جو ہے بہت تیزی سے جو ہے پھیل رہا ہے۔ ہمارے بچے بچیاں نوجوان اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ پہلی روایت جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے یہاں ڈبل ثواب ملے گا۔ پہلا وہ آدمی جو کہ عیسائی ہو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہو، اس کو اللہ 2 ثواب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا آدمی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غلام جو کہ اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ تیسرے آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کی کوئی باندی ہو، اور اس باندی کو وہ آدمی اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اس کو آزاد کرے، اس کے بعد پھر اس سے نکاح کر لے، تو ان 3 لوگوں کو اللہ رب العزت ڈبل ثواب دیں گے۔ یہ تو حدیث مکمل ہو گئی۔
اتنا جو ہے کہنے پر بات جو ہے مکمل طریقے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے وہ بات جو ہے ہمارے سمجھ میں آئے گی. پہلے آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو کہ اہل کتاب ہو، یعنی کہ اس کے پاس آسمانی کتاب ہو، پچھلے نبیوں کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اللہ اس کو 2 ثواب عطا کریں گے. اب پچھلے نبی کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. اور ان کو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا، اس وقت تک دنیا کے اندر یہودیت چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، اس کے بعد یہودیت ختم ہو گئی. اب وہاں سے عیسائیت شروع ہو گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، تو اللہ رب العزت نے عیسائیت کو بھی ختم کر دیا، اور اب اس کے بعد جو ہے کیا چلے گا؟ محمدیت چلے گی، یعنی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اب جو ہے قابل قبول نہیں. اب یہاں کیوں بتایا گیا کہ بھئی پہلے نبی پر بھی ایمان ہو، دوسرے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیں گے؟ اس کی وجہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ عیسائی کا ایمان لانا، عیسائی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ بہت مشکل کام ہے. ہندو اگر اسلام قبول کر لے تو ہندو کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے آسمانی کتابیں نہیں ہیں. عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اللہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کتاب میں رد و بدل کر لیے ہیں، اپنی منمانی طریقے سے جو چیزیں ان کو پسند تھیں اس کو رکھ لیے، جو چیزیں پسند نہیں تھیں ان کو جو ہے نکال دیا. لیکن حقیقت میں ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے. اب ان لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اس چیز کو یعنی کہ عیسائیت کو چھوڑو، محمدیت کو اپناؤ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ، اسلام میں آ جاؤ، تو ان لوگوں کا دل جو ہے گوارا نہیں کرے گا. اس وجہ سے گوارا نہیں کرے گا کہ بھئی ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے. اگر اس کو جو ہے سوچا جائے تو ایک حساب سے آسمانی کتاب کے حساب سے، دوسرے جو ہے عقائد کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف آسمانی کتاب کے حساب سے اگر بات کی جائے تو دونوں جو ہے ایک ہی پلے میں آ جائیں گے. یعنی کہ عیسائی بھی اور مسلمان بھی، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب اور ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب. تو اس لیے وہ لوگ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے. اور کبھی کبھی جو ہے ہم لوگ خبر جو ہے ہمارے پاس آتی ہے، نیوز آتا ہے کہ بھئی فلانے جو ہے چرچ کے بہت بڑے جو ہے پادری نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو جب عیسائی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمانوں کے طرف سے اور خصوصاً علماء کے طرف سے ان لوگوں کی بہت جو ہے ہمت افزائی ہوتی ہے بالمقابل ہندوؤں کے. ہندو اسلام میں آتا ہے تو اس کی بھی ہمت افزائی کریں گے، لیکن زیادہ جو ہے عیسائی کی ہمت افزائی کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام میں جلدی نہیں آتے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آدمی جو پچھلے نبی پر ایمان رکھتا ہو، وہ آدمی اگر شریعت محمدی کو اپنائے، مجھ پر ایمان لائے، تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیں گے. اب دوسرا آدمی جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے غلام. اب تو جو ہے غلام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، غلاموں کو دور نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے زمانے میں تمام انسانوں کو آزاد کر دیا ہے. اگر غلاموں کا زمانہ ہوتا تو آج نہ جانے ہمارے کتنے لوگ جو ہے غلام بن کے رہتے، ان کی زندگیاں جو ہے کتنی جو ہے خراب چلتی تھی. اللہ کا احسان ہے آج ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں غلام نہیں بنایا، سب کو آزاد بنایا ہے. تو غلام کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرے، یعنی کہ جو اس کا آقا ہے، جس کے نیچے وہ رہتا ہے، اس کی بھی فرما برداری کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرے.
اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک انسان کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرات محدثین دیتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی غلام ہے، غلام اپنے آقا کا حق اس لیے ادا کرتا ہے کہ بظاہر یہ آدمی جو ہے اس کے ماتحت ہے، اس کا پورا جو ہے رہن سہن جتنا خرچہ اس کا آتا ہے پورا خرچہ اپنے آقا کے اوپر رہتا ہے۔ آقا اگر کھلائے گا تو غلام کھائے گا، آقا اگر پلائے گا تو غلام پیے گا، آقا اگر رہنے سہنے کے لیے انتظام کرے گا تو اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے گا، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آقا کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ادا نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کی جو ہے اللہ کو پہچانتے ہیں وہ لوگ اپنے آقا کا بھی حق ادا کریں گے اور اللہ کا بھی حق ادا کریں گے۔ لیکن اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ اس کو بھی ڈبل ثواب دیں گے۔ اور تیسرا آدمی جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ آدمی جس کی کوئی باندی ہو اور وہ آقا اپنی باندی کو بہترین ادب سکھائے اور بہترین تعلیم دے دین کی، اس کے بعد تیسرا کام اس کو آزاد کرے، چوتھا کام آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت ڈبل ثواب دیں گے۔ چار کام جمع ہو رہے ہیں، ایک ادب سکھانا، دوسرا دین کی تعلیم دینا، تیسرا اس کو آزاد کرنا، چوتھا اس کے بعد اس سے نکاح کرنا۔ اور یہ بڑی جو ہے ہمت والی باتیں ہیں، ہمت والے کام ہیں۔ کوئی آدمی، ابھی میں نے کہا کہ اب تو باندیوں کا غلاموں کا زمانہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جس زمانے میں یہ سلسلہ جاری تھا اس زمانے میں غلاموں کو، باندیوں کو بہت ہی حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے، ان کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی جس کے ماتحت کوئی باندی ہو اس کو بہترین ادب سکھائے اور دین کی تعلیم دے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دے، اس کے بعد اس سے نکاح کر لے، تو ایسے آقا کو، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت ڈبل ثواب دیں گے۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ادب اور تعلیم دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے، کیا دونوں ایک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ادب الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ ادب اگر آ گیا تو علم آنا کوئی ضروری نہیں، علم حاصل کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ ادب کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ علم کا ایک حصہ ادب ہے، ادب کا حصہ علم نہیں ہے، علم کا حصہ ادب ہے۔ علم اگر آ گیا تو ادب بھی خود بخود آ جائے گا۔ اگر کسی کے اندر علم ہوتے ہوئے بھی ادب نہیں ہے تو وہ آدمی اس دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہو جائے گا، کہ بھئی علم ہوتے ہوئے اس کے اندر جو ہے ادب نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے کیسے جو ہے خوش نصیب ہو جائے گا۔ ادب کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، اس کو کیا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ مثال کے اعتبار سے گھر کی زندگی ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا بہت ہی ضروری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا حق پہلے ہے، میرا حق ادا ہوتے ہی فوراً کیا کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اپنے حق کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کا حق جو ہے بیان کر دیا۔ اب کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، تو کیا ہم اس کو عالم سمجھیں گے یا حافظ سمجھیں گے یا دیندار سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی معمولی انسان ہے کہ بھئی اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ آدمی اگر اپنے ماں باپ کی ادب نہیں کرتا، ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، تو کوئی جو ہے آج کے زمانے میں بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی جو ہے گناہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی عام لوگوں کے بارے میں ہم جو ہے یہ سوچ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک عالم کے بارے میں، ایک حافظ کے بارے میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ بھئی ایک عالم، ایک حافظ جو ہے اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی عزت نہیں کرتا، تو وہ آدمی بظاہر عالم ہے، بظاہر حافظ ہے، لیکن بہت ہی بڑا بد نصیب اور بہت ہی بڑا محروم انسان ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے، ادب اگر آ گیا تو اس کے ساتھ علم نہیں آ سکتا، علم آ گیا تو اس کے ساتھ ادب کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔
تو اسی لیے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا کہ بھئی وہ آدمی جو اپنے باندی کو ادب بھی سکھائے اور علم بھی سکھائے، اس کے ساتھ ساتھ اس باندی کو آزاد بھی کر دے، اس کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ اور آخر کے دو چیزوں میں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی آزاد کرنے کے بعد نکاح کا کیوں حکم دیا گیا، کیا باندی کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو شریعت اس کا جواب دیتی ہے کہ بھئی باندی اگر کسی کی ہے تو اس آقا کو اپنی باندی کے ساتھ نکاح کا بندھن ہونا دونوں میں کوئی ضروری نہیں، نکاح کا رشتہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ویسے ہی آدمی جو ہے اس کے ساتھ ایک عورت سے نکاح کے بعد جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ویسے تعلقات اپنی باندی سے نکاح کے بغیر رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نکاح کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح اگر کرنا ہے تو پہلے اس عورت کو اپنی غلامی سے نکالے، اس کے بعد آزاد کر کے آخر میں جا کر اس سے نکاح کرے تو یہ نکاح صحیح ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا، اور یہ چیزیں جو ہے بڑی ہمت والی چیزیں ہیں۔ آج ہمیں جو ہے اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ دور وہ دور نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں یہ سلسلہ چلتا تھا اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کرے تو اس کی پوری جو ہے معاشرے کے اندر عزت ہوتی تھی، تعریف ہوتی تھی کہ بے فلانا آدمی اپنی باندی کو آزاد کر دیا ہے، اس کے ساتھ اس سے ہی نکاح کر لیا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے ہمت والی باتیں ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو دین کی تعلیم دینا بہت ہی ضروری ہے۔ آگے جو ہے روایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور عورتوں کو دین کی تعلیم دینا یہ امام کے لیے ضروری ہے۔ اب امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، ایسا نہ سوچیں امام کا مطلب کیا ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کے امام کے اوپر ذمہ داری نہیں۔ امام کا مطلب کیا ہے، گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کیا کہ بھئی امیر کے سامنے، امام کے سامنے، عالم کے سامنے اور اپنے استاذ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھنا۔ اس وقت میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ امیر کا مطلب کیا ہے۔ آج کل جو جماعتیں ہماری جاتی ہیں وہ جماعت کا امیر نہیں ہے، بلکہ عمومی اعتبار سے پورے مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے اس امیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں جو ہے امام کہہ کر مسجد کا امام مراد نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی اگر حکومت نہ ہو، جیسا کہ ہمارا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں جو ہے اسلامی جو ہے قوانین نہیں چلتی، تو اس ملک میں یہ ذمہ داری علماء کے اوپر آتی ہے کہ بھئی علماء کیا کریں، امام کا جو کام ہے وہ کام علماء کریں۔ اب یہاں جو ہے حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس روایت میں اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ کیا ہوتا ہے واقعہ کہ عید کے موقع پر حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اب ان کے حالات جو ہے پیچھے گزر چکے ہیں، دوبارہ جو ہے ان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا جو ہے ہم کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں۔ تقریباً جو ہے 3 یا 4 مجلسوں میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن شریف کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی جو ہے تفسیر کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے دنیا کے انسان ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ، سب سے بہترین اگر قرآن کی تفسیر کسی کے پاس تھی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اور انہی کے نام سے جو ہے ایک تفسیر ہم جو ہے چل رہی ہے، میرے پاس بھی وہ کتاب موجود ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ صرف 3 جلدوں میں تفسیر ہے، لیکن وہ تفسیر جو ہے بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھی تفسیر ہے۔ تو قرآن پاک کو سب سے بہترین سمجھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس سے جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑے صحابہ موجود تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت اور بھی سعد، حضرت سعید،
یہ تمام صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کیا ان کے پاس تفسیر کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مقام سے چھوٹا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ایسا ہی جو ہے ایک واقعہ پیچھے گزر چکا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی بات آئی تھی، اس وقت میں نے وضاحت کر دی تھی کہ بھئی کچھ چیزوں میں کچھ صحابہ جو ہے جزوی اعتبار سے کچھ صحابہ کی دوسرے بڑے صحابہ کے اوپر فضیلت ہے، لیکن عام طور سے جو بڑے صحابہ ہیں وہ صحابہ پورے صحابہ کے اوپر جو ہے فضیلت رکھتے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے آسان مثال جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بس میں ہم سفر کر رہے ہیں، بس جو ہے لگژری بس ہے جس کی جو ہے بہت زیادہ سٹاپ نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے ہم کڑپا جانا ہے، کڑپا جاتے ہوئے کوئی گاڑی مثال کے اعتبار سے ویمپلی میں نہیں رکتی، ویمپلی میں نہیں رکتی بلکہ ویملے کے اندر رکتی ہے، حالانکہ ویملا جو ہے چھوٹا ہے ویمپلی کے مقابلے میں، ویملے میں اگر رکتی ہے ویمپلی میں نہیں رکتی تو کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ کیا وہ قریے کا کمال ہے یا بس کا کمال ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آسان سا جواب ہے کہ بھئی اس میں جو ہے قریے کا گاؤں کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اس بس کا کمال ہے کہ بھئی بڑے جگہ پر نہیں رکتی بلکہ چھوٹے جگہ پر رکتی ہے، بس کا کمال ہے۔ تو اسی طریقے سے چھوٹے صحابہ کی جب فضیلت بیان کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی بڑے صحابہ ان سے چھوٹے ہو گئے، ایسا نہیں۔ بڑے صحابہ کا مقام وہ تو ہے ہی، بڑے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں چھوٹے صحابہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور یہ چیز چھوٹے صحابہ کو بڑے صحابہ سے افضل نہیں بناتی، یہ اس کو جو ہے سمجھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے مفسر ہیں قرآن پاک کے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا موقع آیا تو عید کے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بیان فرمانے کے بعد بیان سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی میں نے عیدگاہ میں جو بیان کیا ہے یہ باتیں عورتوں تک نہیں پہنچی ہوں گی، ان تک میری آواز نہیں پہنچی ہوگی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ عورتوں کے پاس جائیں، جا کر کیا کریں، وہاں بھی جو ہے بیان کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، پہنچ کر عورتوں میں بیان فرمایا۔ صدقے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بڑی ترغیب دی، تو فوراً اسی مجلس میں کیا ہوا، عورتیں جو صحابیات تھیں تو ان تمام صحابیات نے کیا کیا، کوئی صحابیہ جو ہے اپنے گلے کا زیور نکال رہی ہے، گلے کا ہار، کوئی جو ہے اپنے انگوٹھی دے رہی ہے، اور اپنے پاس جو چیز اس وقت جو ہے موجود تھی وہ تمام چیزیں نکال کے دے رہی ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ تمام چیزیں جو ہے اپنے کپڑے میں جمع کر رہے ہیں۔ کس مقصد سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور جب اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں فوراً ہمارے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اسی موقع پر ان کے پاس جو چیز تھی وہ چیز نکال کے دے رہی ہیں۔ اب وہ تمام چیزیں جمع کر کے بیان ختم ہوا، بیان ختم ہو کے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو محتاج تھے مسلمان ان میں جو ہے تقسیم کر دیا۔ تو یہ جو ہے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام کیا کرے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا امام نہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام کہہ کر کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا امام عمومی اعتبار سے۔ اب یہاں جو ہے ہمارے اس ملک میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری ہمارے اس ملک میں علماء کے اوپر آتی ہے کہ علماء کیا کریں، عورتوں کے لیے کچھ دینی مجالس جو ہے شروع کریں، اور ان مجالس میں کیا کریں، عورتوں کو ان چیزوں کے طرف جو ہے توجہ دلائیں۔ اب دونوں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ اگر نکالتے ہیں، نتیجہ اگر نکالتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو ہے بات واضح طور سے آ جاتی ہے کہ بھئی اپنے گھر کی مستورات کو دین کا علم سکھانا، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی مستورات کی بھی دین کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی مستورات نماز نہیں پڑھتی تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہماری نمازوں سے۔ ہماری نماز کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری دینداری کہاں تک ہے؟ صرف گھر کی دہلیز تک، گھر کے دروازے تک۔ گھر کے اندر کا ماحول کس کے کنٹرول میں رہتا ہے؟ عورت کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ عورت اگر سدھر جائے، عورت کی زندگی میں دینداری آ جائے تو اس کے بعد جو نسلیں آ رہی ہیں وہ نسلیں دیندار بنیں گی۔ اگر عورت کی زندگی میں دینداری نہیں ہے تو بعد کی آنے والی نسلیں دیندار نہیں بن سکتی۔ کسی بھی جو ہے اللہ والے کا جو ہے آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی ماؤں کا کتنا اہم رول تھا ان کو نیک بنانے میں، کیسا جو ہے ان کا کردار تھا، کیسی جو ہے ان کی زندگی تھی۔ اگر ان چیزوں کو، ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو وقت جو ہے نکل جائے گا، وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے ہم کو مختصر طور سے یہ سمجھنا ہے کہ بھئی جس طریقے سے ہم اپنی دینداری کی فکر کرتے ہیں اتنی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس زمانے میں اپنی گھر کی مستورات، اپنے بچوں کی فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ فکر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے یہ زمانہ تو بہت ہی گناہوں کا زمانہ، لیکن آگے آنے والا اس سے بھی خطرناک۔ ابھی جو ہے پچھلے ہفتے میں جو ہے خبر آئی، مظفر نگر ضلع، ہم جو ہے دیوبند سے واپس آئے تو واپس آنے کے 3-4 دن کے بعد فوراً جو ہے نیوز آیا کہ مظفر نگر ضلع کے 2 بچیوں نے، مسلمان بچیاں تھیں، دونوں نے جو ہے اپنا ایمان کا سودا کر کے دوسروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ صرف یہ تو جو ہے بہت دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے شہر کا اگر جائزہ لیں تو اپنے شہر میں کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے دینداری کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی مستورات کی دینداری کی فکر کریں، اور خصوصاً اپنے بچے جو ہیں ان کا تو فرض عین ہے ہمارے اوپر کہ ان کی دینداری کی فکر کریں۔ اپنے بچوں کی اگر ہم نے دینداری کی فکر نہیں کی تو یہی بچے کل کے دن ہمارا انتقال ہو جائے گا، لیکن ہمارے جنازے کی نماز میں لوگ شامل نہیں ہوں گے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جو ہے آگے نہیں آئیں گے۔ ایک واقعہ جو ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے جو ہے ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت جو ہے موجود ہیں۔ تو حضرت کی جو ہے بہت ساری کتابیں اور بہت سارا حضرت نے جو ہے اپنے زمانے میں دین کی فکر کی اور اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں اس کے بارے میں حضرت نے بڑی محنتیں کی۔ تو حضرت جو ہے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ہمارے جو ہے تعلقات والوں میں سے ایک آدمی نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو اپنی زمینیں سب کچھ بیچ کر اپنے بچے کو امریکہ بھیجا، امریکہ بھیج کر اس کو جو ہے وہاں اونچی ڈگریاں دلایا، اور اس درمیان میں اس آدمی کی بیوی انتقال ہو گئی، لیکن اس آدمی کو دوسری شادی کی، دوسری بیوی کی ضرورت تھی، بہت سخت ضرورت تھی، پھر بھی اس نے اپنے بچے کو بہترین بنانے کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کی، دوسری بیوی کی اس نے جو ہے ضرورت بھی محسوس نہیں کی، بس ایسے ہی جو ہے زندگی گزارتا رہا۔ وہ بچہ پڑھ کے آیا اور باپ نے کیا کیا، اپنے بچے کو شادی کرنے کے لیے بہترین جو ہے اچھی بچی ایک دم خوبصورت، اور اسی بچے کے طرف سوچتے ہوئے کہ میرا بچہ اچھی ڈگری لیا ہوا ہے تو میری آنے والی بہو بھی اچھی ڈگری والی ہو، تو یہ سوچ کر اس نے جو ہے اچھے پڑھے لکھے دیندار نہیں بلکہ دنیا دار گھرانے سے ایک لڑکی کا رشتہ لا کر اپنے بچے کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد کچھ ہی دن وہ بچے جو ہے اپنے باپ کے گھر میں رہے، اس کے بعد بچے چلے گئے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی چلو اس آدمی کو فون کے ذریعے سے بات کرتا ہوں۔ ٹیلی فون آج کے زمانے میں تو سیل موجود ہے، اس زمانے میں سیل نہیں تھا بلکہ گھروں کے اندر لینڈ لائن موجود تھا۔ تو حضرت جو ہے لکھتے ہیں میں نے اس کو فون کیا، فون کر کے حال چال پوچھا تو وہ آدمی بتا رہا ہے کہ حضرت کیا بتاؤں میری حالت، کہ میرا بیٹا اور میری بہو دونوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آج میں اتنا مجبور ہوں، اور اتنا میں مجبور ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میرا کھانا میں خود بنا نہیں سکتا، فاقے گزر رہے ہیں میرے اوپر۔ بچہ جو ہے لاکھوں کما رہا ہے اور اس کے پاس خود
بہت سارا پیسہ، لاکھوں کی زمینیں، لیکن سب کچھ بیچ کے اپنے بچے کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اپنے باپ نے اپنے بچے کو جو ہے دنیا کا علم سکھایا۔ صرف اور صرف دین کا علم نہ سکھانے کی وجہ سے بچے نے کیا کر دیا، اپنے بوڑھے باپ کو اتنا مجبوری کی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا، اور اسی حالت میں باپ تڑپتا تڑپتا دنیا سے چلا گیا۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اپنا سب کچھ بیچ کے اپنے بچے کو اچھی سے اچھی ڈگری دلا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اور ایک واقعہ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے اپنے بچے کو ایسے ہی جو ہے دنیا کا بہت ہی بہترین جو اس نے جو ہے تعلیم دلائی، ڈگری دلائی، اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ اسپتال میں تھا، تقریباً جو ہے 2 مہینے گزر چکے اسپتال میں، تو اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہوتے ہی باپ کا چہرہ بچہ آ کر دیکھتا ہے کہ باپ کے چہرے پر داڑھی کے بال آ چکے ہیں۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، حجام کو بلا کر لاتا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، حجام کو بلا کر لاتا ہے، حجام سے کہتا ہے کہ میرے باپ کو اس وقت تک دفن نہیں کریں گے جب تک میرے باپ کا چہرہ صاف نہ کیا جائے، مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، اور دیکھو میرے باپ کو کہ کتنا جو ہے بدصورت لگ رہا ہے داڑھی میں۔ اور اس وقت جو ہے علماء اس کو سمجھانے لگے کہ بھئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت ہمیں اس کے ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، آپ جو ہے چہرے کے بال، داڑھی کے بال نکال رہے ہو۔ تو اس نے علماء کو جواب دیا، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اپنے پاس رکھیں، میرے معاملے میں، میرے گھر کے جو ہے معاملات میں آپ جو ہے دخل اندازی نہ کریں، یہ میرے باپ کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، اگر زیادہ بات کرو گے تو تمہارے اوپر کیس کر دوں گا۔ اتنا جو ہے سب کچھ، اور یہ واقعات پچھلے زمانے کے نہیں، آج بھی کہیں کہیں ہوتے ہوں گے، کوئی جو ہے اس سے جو ہے انکار نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ اپنے بچوں کو، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، یہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ میں نے کہا ہے بچوں کے بارے میں کہ اپنے بچوں کو دنیا کا علم پڑھانا چاہتے ہو ضرور پڑھاؤ، جو بھی ڈگری آپ دلانا چاہتے ہو، ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، انجینئر بنانا ہے بناؤ، کلیکٹر بنانا ہے بناؤ، IPS بنانا ہے بناؤ، اور اس زمانے میں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ضروری بھی ہیں، بنانا ہے، لیکن اس سے بھی ضروری کیا ہے، اپنے بچے کو دیندار بناؤ، دین کا علم اس کو سکھاؤ۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے پرانا ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ سنے بھی ہوں گے کہ ایک آدمی تھا پچھلے زمانے میں، اس کی زندگی جو ہے اللہ کے گھر سے بہت دور تھی، کبھی جو ہے اللہ کے گھر کو نہیں آتا تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت ادا نہیں کرتا تھا، انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی، انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، تو بیوی جو ہے جب سے اس کا انتقال ہوا اپنے شوہر کا، لگاتار خواب میں دیکھ رہی ہے کہ ہر دن شوہر جو ہے جہنم میں جل رہا ہے، ہر دن شوہر جو ہے جہنم میں جل رہا ہے۔ اب بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، کچھ بولنے کی صلاحیت اس کے اندر آتی ہے، ماں کیا کرتی ہے، بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر جاتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو جو ہے الف با پڑھا دو۔ اب پہلے ہی دن امام صاحب کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر الف با تا ثا پڑھاتے ہیں، پڑھا کر سبق دے کر گھر کو بھیج دیتے ہیں۔ اسی رات عورت جو ہے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے جنت میں جو ہے گھوم رہا ہے۔ عورت پوچھتی ہے کہ بھئی یہ کیا واقعہ، پہلے تو جہنم میں تھے، اب جو ہے ایک ہی رات میں یہ ماجرا کیسے ہو گیا؟ تو اپنا جو ہے شوہر جواب دیتا ہے کہ بھئی جیسے ہی تم نے اپنے بچے کو جا کے مکتب میں چھوڑ کر الف با تا سا پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی اس کے زبان سے نکلا، تو اللہ پاک جو ہے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، رحیم ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا چھوٹا بچہ قرآن پڑھے اور مجھے جو ہے اللہ عذاب دے، اللہ کو اس سے جو ہے شرم آئی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب ہم کو جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم جو ہے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے حق میں نیک اور اچھائی کا ذریعہ بنے یا برائی کا ذریعہ بنے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ہم کو محنت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ترکی کا واقعہ ہمارے سامنے، اسپین کا واقعہ ہمارے سامنے۔ ترکی جو کہ اسلامی ملک تھا،
اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت سے یہ بات عرض کر دی تھی کہ 30 سال ترکی کے اوپر ایسے گزرے کہ وہاں جو ہے ایک عبداللہ نام کا بچہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا تھا کہ اب ہمیں دنیا کے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ایسے دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں, اتنا ترقی کر چکے ہیں کہ اب ہمیں دنیا کے اندر خدا کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے دین کی, خدا کے قانون کی ضرورت نہیں. یہ کوئی جو ہے دنیا دار بچوں کا ماحول نہیں, بلکہ ان کے باپ دادا دیندار, ان کے باپ دادا تہجد گزار تھے. لکھا ہوا ہے تاریخ میں ترکی کا واقعہ کہ ایک ہی گھر میں 2 لوگ, بچہ اور باپ تہجد میں اٹھ کر روتا تھا اللہ کے سامنے. اسی وقت بچہ اٹھ کر تہجد میں کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام دنیا سے ختم ہو جائے. ایک ہی گھر میں 2 محنتیں ہو رہی ہیں تہجد میں. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے, وہ وقت ابھی نہیں آیا ہمارے اوپر, اللہ نہ کرے ایسا وقت کبھی ہمارے اوپر نہ آئے, اللہ کرے ایسا وقت کبھی ہمارے اوپر نہ آئے. اگر یہ حالت آ گئی تو سوچیں کہ یہ حالت تو کچھ نہیں, اگر وہ حالت آ گئی تو ہماری جو ہے زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے آج ہی سے اس کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. چاہے آپ جتنا بھی پڑھانا چاہیں پڑھائیں, لیکن کم سے کم بچوں کو جو ہے نمازی بنائیں, دیندار بنائیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, مفتی بناؤ, یہ تو فرض کفایہ ہے. فرض عین کیا ہے؟ ضروری علم سکھانا فرض عین ہے. اگر ضروری علم بھی ہم نہیں سکھاتے تو بچوں کا حق ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ کل حشر کے میدان میں اللہ ہم سے سوال کریں گے تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس کی طرف توجہ دیں. اور اس وقت جو ہے ہمارے اکابر یہی جو ہے آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی ابھی ہم جو ہے دیوبند گئے تھے, کئی جو ہے اساتذہ کے سامنے بیٹھنے کا موقع ہوا. اساتذہ سے ہم نے پوچھا کہ بھئی کچھ نصیحت کریں ہمارے لیے, کیسے جو ہے دین کی خدمت کی جائے. تو کئی اساتذہ کا یہی فرمان ہے کہ کیا کرو, مکاتب جو ہے قائم کرو, مکاتب قائم کرو. مکاتب ہی سے جو ہے زندگیاں بدلتی ہیں, مدرسوں سے زندگی بدلتی ہے ضرور, لیکن مدرسے بنے ہوئے ہیں. لیکن آج کتنی تعداد مدرسوں میں آتی ہے ہمارے مسلمان بچوں کی؟ صرف 1% بچے جو ہے مدرسے میں آتے ہیں. اگر یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مدرسوں میں ہمارے مسلمان بچے 1% بھی نہیں آتے. اتنے کم جو ہے بچے ہمیں مدرسوں کو ملتے ہیں. اگر وہ بچے, ان بچوں کی زندگی میں دینداری آنا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مکاتب شروع کرنا ہے, مکاتب کو مضبوط کرنا ہے. لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر گھر کا فرد اپنے گھر کی خود فکر کرے. یہ اس جو ہے غلط خیال میں, اس خواب و خیال میں ہم نہ رہیں کہ بھئی مسجد کا امام کرے گا, فلانا عالم کرے گا, فلانا مفتی کرے گا. اگر اسی خیال میں رہے تو وہ عالم کا ہمارے گھر کو آتے آتے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی ختم ہو جائے یا وہ عالم دنیا سے چلا جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں, خود جو ہے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. کم سے کم میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی آدھے گھنٹے سے گھنٹہ اگر وقت نکال کر اگر بچوں کو جو ہے مکتب سے جوڑیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے شہر میں جو ہے کیرلا والوں کی ایک بیکری اوپن ہوئی. دوبارہ میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو. دعا کرنے کے لیے وہ لوگ مجھے بلائے, میں گیا. تو جانے کے بعد وہ لوگ مجھے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی صرف سورہ فاتحہ نہیں, سورہ فاتحہ کے ساتھ اور جتنی سورتیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھو, اس کے بعد دعا کریں گے. اب میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بھئی میں تو پڑھ لوں گا, آپ لوگوں کو اگر آتی ہو تو آپ لوگ بھی پڑھیں. تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں میرے سامنے میرے آزو بازو میں 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 15 لوگوں کی جماعت میں 18 سال کی عمر سے لے کر 60 پر 5 سال کی عمر کے لوگ تھے, اور ہر آدمی سورہ یاسین زبانی پڑھ رہا ہے. ہر آدمی 60 پر 5 سال کا بوڑھا, یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ بوڑھے آدمی آتے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, گھٹنے ان کے جھک بھی نہیں سکتے تھے, بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے کونے میں. لیکن سورہ یاسین زبانی پڑھ رہے ہیں. اور کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسا آج کل جو ہے عورتیں پڑھتی ہیں
ویسا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ علماء جیسا پڑھتے ہیں، حفاظ جیسا پڑھتے ہیں، ویسا تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ چیزیں کیسے تمہیں جو ہے حاصل ہو گئیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب ہمارے یہاں بچہ جو ہے 5 سال 6 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے اسکول بچے کو بعد میں بھیجتے ہیں، پہلے مکتب میں چھوڑتے ہیں۔ مکتب میں بچہ قرآن شریف ختم کرے گا، قرآن کی بڑی صورتیں حفظ کرے گا، اور حدیث شریف، کم عربی نہیں بلکہ اردو حدیث شریف ہمارے سامنے جو بھی کتاب آتی ہے وہ پڑھنے کا لائق بچہ بن جائے، اور عقائد اس کو ہم سکھاتے ہیں، اور صبح سے شام تک جو عبادتیں کرنا ہے وہ مسائل بھی مکتب میں جو ہے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تمام ایک کورس ہوتا ہے ہمارا، وہ کورس مکمل کر کے بچہ جو ہے آگے جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے نمونے کے طور پر لے کر ہم کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے اس مجلس میں تمام لوگوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی تمام لوگ اپنے اپنے گھر کی خود فکر کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے گھروں سے دینداری ختم ہو جائے گی، ہم جو ہے کسی دوسرے کے محتاج نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ دینداری کی خود بھی فکر کریں، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے میں بھی فکر کریں۔ اور یہ چیزیں جو ہے تبلیغی جماعت سے ہو رہی ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے محلے میں جو ہے تعلیم بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے بیان بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کافی نہ سمجھیں۔ ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کو کافی نہ سمجھیں۔ کافی اگر سمجھیں گے تو آج جو طاقتیں ہیں، اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، وہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ محنت کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کام چل رہا ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے محنت۔ تو آج کے زمانے میں ہم کو جو ہے ہر حال میں اپنے بچوں کے، اپنے مستورات کی فکر کرنا ہے، تب جا کے کچھ جو ہے دینداری ہماری زندگی میں آئے گی۔ اور جب دینداری آئے گی تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بچے دیندار بنیں گے، اور آنے والے بچے جو ہے ہمارے گھروں سے دیندار پیدا ہوں گے، اور وہی بچے ہمارے حق میں ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی، اپنے مستورات کی دینداری کی فکر کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرنے کے، اپنے طور سے، اپنے گھر سے جو ہے اس محنت کو شروع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔